کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صرف ایک سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں تو اتنا پانی ضائع ہوتا ہے جتنا ایک انسان ایک پوری بوتل میں پیتا ہے؟ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ پانی کی خاموش قربانی کی کہانی ہے جو ہر بار ادا ہوتی ہے جب ہم مصنوعی ذہانت سے مدد لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز انکشاف کریں گے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال اور پانی کا اس سے کیا تعلق ہے۔ دنیا آج تیزی سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے۔ اس میں سب سے حیران کن ایجاد جس نے سب کی توجہ حاصل کی وہ ہے مصنوعی ذہانت۔ یہ وہ نظام ہے جو اب صرف فلموں کا خواب نہیں رہا بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، چاہے وہ خودکار چیٹ بوٹس ہوں، آواز سے چلنے والی مشینیں ہوں، یا وہ نظام ہو جو ہماری تصاویر، آواز اور انداز کو پہچانتے ہیں۔ سب کے پیچھے کام کرنے والی اصل طاقت مصنوعی ذہانت ہے۔ لیکن آج ہم صرف مصنوعی ذہانت کی تعریف یا اس کے فائدے بیان نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسا پہلو اجاگر کریں گے جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی، اور وہ ہے مصنوعی ذہانت کے استعمال میں پانی کا کردار۔ ہم بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی جیسے مشہور کمپیوٹر نظام کیسے تیار کیے گئے، انہیں کس نے متعارف کروایا، ان کو چلانے کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پانی جیسا قیمتی قدرتی وسیلہ کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ ذہین ٹیکنالوجی جو ہماری زندگی آسان بنا رہی ہے ماحول پر مثبت اثرات ڈال رہی ہے یا منفی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی نظام کی، جنہیں آپ چیٹ جی پی ٹی کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کا مطلب ہے پیشگی ترتیب یافتہ تخلیقی نظام۔ یہ ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو زبان کو سمجھتا ہے، جملے بناتا ہے، سوالات کے جواب دیتا ہے اور یہاں تک کہ انسان جیسی تخلیقی تحریریں بھی لکھ سکتا ہے۔ اس نظام کو اوپن اے آئی نامی امریکی ادارے نے تیار کیا، جس نے پہلے چیٹ جی پی ٹی 2، پھر چیٹ جی پی ٹی 3 اور پھر چیٹ جی پی ٹی 4 کو مارچ 2023 میں متعارف کروایا۔ یہ نظام آج دنیا بھر میں کروڑوں افراد استعمال کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں، دفاتر، طب، انجینئرنگ اور ذرائع ابلاغ سمیت ہر میدان میں۔ لیکن یہ نظام کیسے کام کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک پورا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے جس میں طاقتور کمپیوٹرز، جدید چپس، معلوماتی مراکز یعنی ڈیٹا سینٹرز، بجلی اور سب سے اہم ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب بھی آپ کوئی سوال یا ہدایت چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں، پس منظر میں ایک مکمل معلوماتی مرکز فعال ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹرز نظام گرم ہوتے ہیں اور انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر بار ہوتا ہے جب کوئی شخص مصنوعی ذہانت سے کوئی بات کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے؟ تحقیق کے مطابق صرف چیٹ جی پی ٹی 3 کی ترتیب کے دوران تقریباً 7 لاکھ لیٹر پانی صرف ہوا۔ یہ ایک ایسی مقدار ہے جو ہزاروں افراد کی کئی دن کی پانی کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی 4 اور اس جیسے دیگر نئے نظام میں تو پانی کا استعمال اس سے بھی زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ صرف 10 سوالات کرتے ہیں تو جتنا پانی استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً آدھی لیٹر پانی کی بوتل کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک مختصر گفتگو بھی ایک شخص کے پینے جتنا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نقصان دہ ہے؟ پانی جو کہ زمین پر زندگی کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے، اگر ذہین نظام میں اتنی بڑی مقدار میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں پہلے ہی پانی کی قلت ہے۔ معلوماتی مراکز زیادہ تر ایسے علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں جہاں بجلی اور پانی آسانی سے دستیاب ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان وسائل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی کا ضیاع صرف مشینوں کو ٹھنڈا رکھنے تک محدود نہیں بلکہ بجلی پیدا کرنے کے عمل میں بھی پانی درکار ہوتا ہے۔ اس طرح مصنوعی ذہانت بظاہر ایک ذہین ایجاد ہے، مگر اس کے لیے درکار وسائل کسی بڑی صنعت سے کم نہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جی ہاں، یقیناً مصنوعی ذہانت کی بدولت تعلیم، صحت، سائنس، زراعت اور معیشت میں غیر معمولی بہتری آئی ہے۔ ذہین نظام خودکار حساب کتاب، غلطیوں میں کمی اور پیش گوئی کے عمل کو بہتر بناتے ہیں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اگر اسے احتیاط سے استعمال کیا جائے تو یہ ماحول کا تحفظ بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر غیر ذمہ داری سے چلائی جائے تو یہ ماحول پر بوجھ بھی ڈال سکتی ہے۔ مستقبل کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھے گا، معلوماتی مراکز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی کا استعمال بڑھے گا اور نتیجتاً پانی کا استعمال بھی۔ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو امکان ہے کہ مستقبل میں مصنوعی ذہانت کا پانی پر اثر زراعت سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ پانی کی بچت کرنے والے، ٹھنڈا کرنے والے نظام متعارف کرانا۔ دوسرا، صاف پانی کی بجائے دوبارہ قابل استعمال پانی کا استعمال۔ تیسرا، ان اداروں کو جواب دہ بنانا جو مصنوعی ذہانت کی سہولت فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ، گوگل اور اوپن اے آئی۔ چوتھا یہ کہ عام لوگوں میں اس بارے میں شعور بیدار کرنا تاکہ ہم سب خود بھی محتاط ہو سکیں۔ تو دوستو، مصنوعی ذہانت واقعی ایک زبردست ایجاد ہے، یہ انسانی ترقی کی راہیں کھول رہی ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس کی قیمت صرف روپیوں میں نہیں بلکہ قدرتی وسائل بالخصوص پانی میں بھی ادا کی جا رہی ہے۔
اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے قدرت کے اصولوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ابھی نہ سوچا تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ شکریہ۔